تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں کہ ایک تو فیملیز جو مسئلہ تھا فیملیز کا کہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں, ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی. میں صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے. ایک عام شہری جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس, لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی, میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا, لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے آج عمران خان ہے کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا, پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی, میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا, پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا, ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی, میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا پورا دھیان رکھیں گے اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا, صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد, ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں, میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے, تقسیم ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی, وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. دوسری چیز, جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے, اور اس انتشار میں خاص طور پہ شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے. تو میں نے یہ کیبنٹ میں سب سے پہلے بتایا, پھر میں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا, یہ میری اسٹیٹمنٹس بھی ہیں تب, اور یہ مسلسل, اور ہماری ISI نے, میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 3 یا 4 بڑے پلاٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو, تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پریمپٹ کیا, یعنی ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے. تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا. اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی, اس کا یہ حصہ ہے. لہذا میں نے پہلے انٹیریئر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا, کیونکہ جو سب سے چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لوائقین ہیں, جو فیملیز ہیں, جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں,
आमना बीबी बैठी हुई है जिनके पांच भाई वहां शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है, और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए। ये जो हम अब देख रहे हैं इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं ये। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं ये जिन्होंने किया है इनके पीछे अब हम पूरी तरह। दूसरी चीज, जब ये वाकया हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, और उस इंतशार में खास तौर पे शिया के आलम और सुन्नी आलम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब, और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं, वे आमना बीबी बैठी हुई है जिनके 5 भाई वहां शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज हर तरह इनकी मदद करेंगे।